السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لسنرز، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شہاب نے۔ شہاب کہتے ہیں کہ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے چینل کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں۔ بہت شکریہ شہاب آپ کا۔ اور شہاب کہتے ہیں کہ میں ایک شاپ پر، میری اپنی شاپ ہے جو کہ میں نے رینٹ پر لی، لیکن میں نے وہ شاپ سرگودا کے علاقے سے جو باہر کر کے ٹاؤنز بنے ہیں ان میں لی تھی۔ میں اس ٹاؤن کا نیم مینشن نہیں کروں گا۔ مجھے کسی فرینڈ نے بتایا کہ وہاں جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اس کی شاپ نہیں ہے اس ٹاؤن میں، تو اگر تم ادھر فاسٹ فوڈ کے لیے کچھ شاپ بناؤ گے تو تمہارا کام کافی چلنے لگے گا اور تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری جاب بھی ختم ہو چکی تھی کرونا کی وجہ سے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ شاپ بنا لیتا ہوں۔ میں نے اسی ٹاؤن کے بالکل شروعاتی گیٹ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا خالی پلاٹ تھا جس کے ساتھ 2-3 شاپس بنی تھیں۔ میں نے جو شاپ کا مالک تھا اس سے بات کی، اس سے ملا، اور میں نے وہاں پر اپنی پسند سے کارنر والی شاپ لے لی اور میں نے ادھر فاسٹ فوڈ پوائنٹ بنانا چاہا۔ میں نے خود ہی سارا کام کرنے کا سوچا کیونکہ ابھی شروع میں اتنی انکم نہیں ہوتی۔ میں ابھی اوپر کوئی لڑکے رکھتا شاپ پر تو وہ ابھی میرا کام ٹھیک نہیں تھا۔ میں اور میری مسز، ہم دونوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں مل کر اس شاپ کو چلائیں گے۔ میری جو مسز تھیں وہ گھر پہ ہوتی تھیں اور میں شاپ پر ہوتا تھا۔ میری مسز مجھے گھر میں چیزیں بنا کر میں لے جاتا تھا، بنوا کر ان سے، اور اس کے بعد شاپ کو میں ہی چلاتا تھا۔ سنڈے کے دن میری مسز بھی میرے ساتھ شاپ پر آ جاتی تھی۔ میری شاپ جو کہ بالکل کارنر پر تھی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا خالی پلاٹ تھا۔ میں جب بھی کوئی بھی چکن کی چیز جو بھی بناتا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر چکن ہی یوز ہوتا ہے فاسٹ فوڈ پوائنٹ پر، تو میں جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس خالی پلاٹ میں پھینک دیا کرتا تھا، اس لیے کہ 1-2 دفعہ میں نے ادھر ایک بلی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور بعض دفعہ میں ادھر اپنا جو بھی کام شروع کرتا تھا، مجھے ماشاءاللہ کافی کامیابی ملی اس کام میں، تو میں وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی کو بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا اور میں اس کو اکثر چکن کے پیس ڈال دیتا تھا اور وہ بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ پھر یہ روٹین بن گئی میری کہ میں اس کے لیے جب بھی فاسٹ فوڈ کی چیزیں لے کر آتا تو میں اس کے لیے چکن الگ کر لیتا، اور میرے دل کو یہ لگتا کہ میں اس کی ضرور ہیلپ کروں، یعنی اس کی خدمت کروں اس بلی کی۔ میں اس کو 3 ٹائم اس کو وہ جو پیس ہوتے تھے چکن کے وہ ڈالا کرتا تھا، اور رات شاپ بند کر کے جب جاتا تھا تو وہ بلی وہیں پر بیٹھی ہوتی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تھی۔ خیر یہ روٹین چل رہی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب ادھر وہ بلی آنا چھوڑ گئی ہے، ادھر اب وہ بلی نہیں آتی۔ میں کافی پریشان ہوا اور میں نے سوچا شاید کہیں مر نہ گئی ہو، کسی گاڑی کے نیچے نہ آ گئی ہو۔ میرا 1-2 دن تو مجھے کافی اس کا ویٹ رہا، وہ جب نہیں آئی تو پھر میں نے دھیان دینا چھوڑ دیا اور میں اپنے کام میں بزی رہا۔ ایک دن اچانک مجھے ایک عورت کی آواز آئی اس خالی پلاٹ میں سے، تو میں نے آواز سنی کیونکہ پلاٹ کا جو شروعاتی حصہ تھا وہاں پر آمد و رفت تھی، لیکن بہت زیادہ نہیں تھی کیونکہ جو وہ ٹاؤن ہے وہ شہر سے کافی باہر ہے۔ میں نے عورت کی آواز سنی، میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ ایک جوان لڑکی تھی جو کہ ادھر خالی پلاٹ میں بیٹھی ہوئی تھی جس جگہ وہ بلی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ میں کافی حیران ہوا اور میں نے اس لڑکی کو آواز دی اور پوچھا کہ تم کون اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی میری طرف پلٹی اور مجھے دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں بہت گہرا سرما تھا کالے رنگ کا، اس کی آنکھیں دور سے چمک رہی تھیں کسی بلی کی طرح۔ دن کے ٹائم بھی اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں پیچھے کو ہٹا۔ مجھے پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں کیا چیز محسوس ہوئی اور میں اندر چلا گیا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ خیر میں اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ مغرب کا ٹائم ہوا تو میں نکلا اپنی شاپ سے
اور میں نے خالی پلاٹ میں اس بلی کو دیکھنے کے لیے پھر دیکھا تو وہ لڑکی اسٹل ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کافی حیران ہوا کہ یہ لڑکی ادھر کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا ڈرتے ہوئے اور پوچھا کہ تم کون اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ میں کافی ڈر چکا تھا۔ شاپ بند کی، اس کے بعد ٹائم ہوا شاپ بند کرنے کا۔ میں 9 بجے گھر چلے جایا کرتا تھا، گھر کافی دور تھا میرا۔ میں گھر چلا گیا۔ 9 بجے تک وہ لڑکی اسی خالی پلاٹ میں اسی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جیسے وہ بلی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ تعجب خیز ہوا، حیران ہوا، گھر گیا۔ میں کافی سکتے کے عالم میں تھا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں کوئی لڑکی اس طرح نہیں ہو سکتی، کوئی انسان ایسے نہیں بیٹھ سکتا اتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں۔ میں نے اپنی مسز سے یہ ساری بات کی۔ میری مسز نے کہا جانے دو، ادھر پاس مطلب کافی غریب آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں، تو لوگوں نے باہر مطلب کچھ جو لوگ ہیں ادھر وہ باہر فٹ پاتھ پر ہی سوتے ہیں، تو کوئی اس علاقے میں سے کوئی لڑکی آ گئی ہوگی، آپ اس چیز کی اتنی ٹینشن نہ لیں۔ میں خیر اپنی بیوی کی کسی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھا، میرے دل کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نیکسٹ ڈے میں جب شاپ پر گیا تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا، دھیان بٹ گیا میرا۔ میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور میں نے یہی سمجھا کہ ادھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو مجھے ایک لڑکی کی دوبارہ آواز آئی جیسے کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ میں چونک گیا اور میرے ذہن میں کل کا ہی خیال آیا۔ میں نے پیچھے سے نکل کر شاپ سے دیکھا تو وہ لڑکی پھر ادھر ہی بیٹھی تھی، بالکل سفید لباس میں۔ اس کے بال کالے اور اس کی کمر تک تھے، کھلے ہوئے بال، گلے میں دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا بہن تم کون اور ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو اس کی آنکھوں میں پھر کالا سیاہ سرما تھا جو کہ انتہائی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اب کی دفعہ میں کھنچا گیا اس کے پاس اور میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، مجھے بتاؤ۔ تو وہ میری طرف اس نے دیکھا اور اس کے آگے وہی ہڈیاں پڑی تھی جو وہ بلی کھاتی تھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ مجھے دو، یعنی وہی ہڈیاں جو پیس پڑے ہوئے تھے ادھر، اسے وہی چاہیے تھے۔ میں نے کہا تمہیں بھوک لگی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے کچا گوشت چاہیے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں ڈرتا ہوا بھاگ گیا ادھر سے اور پیچھے سے کہکوں کی آواز آئی۔ وہ لڑکی نہیں تھی، کوئی چڑیل تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں آگے وہاں پر جو گارڈ بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس گیا اور اس کو یہ ساری بات بتائی۔ میں نے کہا یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ گارڈ نے کہا کہ یہ خالی جگہ ہیں اور غیر مری مخلوق ایسی جگہوں پر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس طرف دھیان مت دو، اور اب اس خالی پلاٹ میں تمہیں کوئی آواز آئے بالکل بھی متوجہ مت ہونا۔ خیر میں ڈرا ہوا تھا بہت۔ اس رات میں جلدی ہی شاپ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے خالی پلاٹ میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے اپنا آپ دکھا چکی تھی، وہ کوئی بلی نہیں تھی، وہ کوئی چڑیل تھی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اپنی مسز کو ساری بات بتائی، گارڈ کی بھی بات بتائی کہ گارڈ مجھے کیا کہہ رہا تھا۔ میری مسز نے کہا کہ نیکسٹ ڈے سنڈے ہم دونوں مل کر چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ادھر کیا ہے۔ میری مسز بھی میرے ساتھ آئیں۔ جب ہم لوگ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، سارا دن گزر گیا۔ جب ہم لوگ جانے لگے گھر واپس شاپ کو بند کر کے تو وہی لڑکی میری شاپ کے آگے آ گئی اور مجھے کہنے لگی بول کر کہ مجھے کچا گوشت چاہیے، مجھے گوشت دو ورنہ میں تم دونوں میاں بیوی کو جان سے مار دوں گی۔ میری بیوی بالکل بھی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی اور اس نے کہا کہ کیسے مارو گی، مار کر دکھاؤ، ہم تمہیں کوئی گوشت نہیں دیں گے۔ میری بیوی نے مجھے زبردستی کہا جلدی شاپ بند کرو اور چلو ادھر سے۔ ہم دونوں گئے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس ٹاؤن کو کراس کیا تو ہم لوگوں کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہم لوگوں کو کچھ ہوش نہیں تھی، ہم لوگ کہاں گرے، ہم لوگوں کا موٹر سائیکل کدھر گیا، ہم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں ہاسپٹل میں لے جایا گیا، 1122 والے ہمیں ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ ہم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہم دونوں کو صرف بچوں کی پڑی ہوئی تھی اس ٹائم پر۔ میں جیسے ہی ہم لوگ گھر گئے، اس کے بعد پٹیاں وغیرہ کروائیں، گھر گئے، ہم لوگوں کو کافی چوٹ لگی۔ میں نے اپنی مسز سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ ضرور کوئی غیر مری مخلوق ہے،
ہمیں اسے گوشت دے دینا چاہیے تھا۔ میری مسز نے بھی کہا مجھ سے بہت غلطی ہوئی ہے، ہمیں اسے گوشت دے دینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم ادھر نہیں جاؤ گی، میں ہی جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی اگر ادھر بیٹھی ہو تو میں اسے ضرور کچا گوشت دے دوں گا۔ لیکن اس دن ادھر وہ لڑکی نہیں آئی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی شاپ سے واپس آیا کہ کہیں آج پھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے میں وہاں سے گھر تک پہنچا۔ جیسے ہی رات کا ٹائم تھا اور میں اپنے دروازے کے آگے آیا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ میں تم سے کچا گوشت مانگ رہی تھی، مجھے کچا گوشت دے دو ورنہ میں تمہارے سارے گھر کو جلا کے راکھ کر دوں گی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈرا اور میں اپنے دروازے کے آگے ہی گر گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ میری مسز نے مجھے کہا کہ اب آپ اس شاپ پر نہیں جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس شاپ پر ضرور جاؤں گا اور ضرور اس مخلوق کو گوشت دے کر آؤں گا اور اس شاپ کو خالی کر دوں گا۔ نیکسٹ ڈے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ شہاب کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ہوئے اس شاپ تک گیا اور میں نے دیکھا کہ اس پلاٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر کچھ نہیں بھی ہے تو میں نے اپنے اسی فاسٹ فوڈ میں سے جو چکن لے کر گیا تھا اس میں سے کچھ گوشت نکالا اور اس خالی پلاٹ میں پھینک دیا اور اس مالک کو کال کی کہ میں تمہاری شاپ خالی کر رہا ہوں، مجھے یہ شاپ نہیں چاہیے۔ بہت مشکلوں سے میں نے اس شاپ کو خالی کیا، وہاں سے چلے گئے، لیکن کچھ مقامی لوگوں سے پتہ لگا کہ اس خالی پلاٹ میں ایک چڑیل، ایک بدرو کا بسیرا ہے۔ وہ اکثر لوگوں کو رات کے ٹائم نظر آتی ہے اور جس کے پاس گوشت ہوتا ہے اس کو اتنا نقصان دیتی ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس انسان کا۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس ٹاؤن سے، اس شہر کے باہر کا جو وہ علاقہ تھا، شاپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر تھا میری اتنی انکم ہو گئی تھی کہ میں شہر میں کوئی شاپ رینٹ پر لوں اور ادھر میں وہی دوبارہ فاسٹ فوڈ کا پوائنٹ بنا سکتا تھا۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شہاب۔ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ لسنرز، میرا گلا کچھ خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے سٹوری ریکارڈ کرنے میں کچھ پرابلم آ رہی ہے، تو بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ لاہور سے شیئر کی ہے وارث نے۔ وارث کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنے آفس کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا آفس جو ہے وہ ایک کافی بڑا گھر ہے جو کہ ہم لوگوں کے ادھر ایک ہم لوگوں کی کمپنی بنی ہوئی ہے اور وہ جو کمپنی کا آفس ہے وہ اسی جگہ پر ہے۔ آنر نے یہ گھر خرید لیا بنا کچھ سوچے سمجھے، اور ادھر ہم لوگوں کو آفس تھا۔ آفس تو ہم لوگوں نے بنا لیا، لیکن کہا جاتا تھا، جو ادھر چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ آفس رات کے ٹائم کافی خطرناک ہے، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ وہ لوگ جب بھی آفس بند کرتے تھے تو اس کے بعد وہ چوکیدار رات کے ٹائم ادھر ہوتا تھا، جس کو کافی پریشانی ادھر ہوتی تھی کیونکہ رات کے ٹائم آفس میں عجیب و غریب ہلچل ہونے لگتی تھی۔ یعنی ایسے لگتا تھا کہ جیسے رات کے ٹائم دوبارہ آفس اوپن ہوا ہے اور ادھر لوگوں کی آمد و رفت ہے، چیئرز کو ہٹایا جا رہا ہے اور چیئرز پر کوئی بیٹھ رہا ہے باقاعدہ۔ یہ اس چوکیدار نے آنکھوں سے دیکھا۔ اب چوکیدار نے جو اپنی جو جاب تھی وہ چھوڑ دی اور کہا کہ آپ کسی اور کو رکھ لیں، میں اس آفس میں اس کی اور زیادہ چوکیداری نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کے کمپنی کے آنر نے کسی اور چوکیدار کو رکھا اور اس نے بھی یہی شکایت کی اور یہ کہا کہ ہم لوگ اس گھر میں اس آفس کی چوکیداری نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہم لوگوں کے آنر تھے کمپنی کے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کمپنی کے کچھ لڑکے جو کہ رات ادھر گزاریں گے اور گزارنے کے بعد پتہ لگے گا کہ کیا واقعی اس میں کتنی سچائی ہے، جن میں وارث کہتے ہیں کہ میں بھی تھا اور 2-3 لڑکے اور تھے۔ ہم لوگ رات کو ادھر رک گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ رات کو ادھر رکے تو آفس کا جو روم بنا ہوا تھا جدھر ہم لوگ اپنے لنچ باکس رکھتے تھے، وہاں پر ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ٹیپ کو کھول دیا ہو۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہ دروازہ کھول کر دیکھا تو ٹیپ کھلی ہوئی تھی، یعنی پانی آ رہا تھا ادھر سے۔ ابھی ہم یہی چیز دیکھ رہے تھے تو جو ہم لوگوں کے آنر کا آفس تھا ادھر ایسے لگا جیسے چیئرز کو کوئی ہٹا رہا ہو
اور وارث کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگوں نے اس روم کی طرف گئے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے چیئرز ہٹائی ہیں، کوئی اٹھ کر باہر کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگوں نے جب یہ چیز دیکھی تو ہم اتنا ڈر گئے، ہم لوگ ادھر اب رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا. ہم لوگ ادھر سے بھاگ گئے، چیخیں مارتے ہوئے بھاگ گئے. ہم لوگوں نے نیکسٹ ڈے کمپنی کے اونر کو کال کی اور اس کو یہ ساری بات بتائی کہ وہ آفس واقعی ہانٹیڈ ہے. دن کے ٹائم ادھر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن رات کے ٹائم ادھر یہ معاملات ہونے لگے. پھر ہم لوگوں کے کمپنی کے اونر نے ادھر کسی مولوی صاحب کو بلایا، پڑھائی وغیرہ کروائی، تو الحمدللہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وارث اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرس یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی اور ای میل پر بھی، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. آج کا اچھا میسیج یہی دینا چاہوں گی کہ سب سے محبت کریں، پیار کریں، کسی کا دل مت دکھائیں، اور والدین کی خدمت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، 5 ٹائم نماز پڑھیں، اور درود شریف اور قرآن پاک کو اپنی روزمرہ زندگی کا وظیفہ بنا لیں. یہ میرا اچھا میسیج تھا، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.